بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم ڈسکس کریں گے اس لیکچر کے اندر وہ ہے لیول 6 ڈپلومہ کے لیے، اور آپ لیول 7 ڈپلومہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ یوزفل ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یونٹ 1 ہے، جس طرح سے ہمارا ایک سیکوینس چل رہا ہے۔ اس سے پہلے 3 ایلیمنٹس کے اوپر 4 لیکچر، کیونکہ ایلیمنٹ 3 کے جو تھے پارٹ اے اور پارٹ بی میں لیکچر ریکارڈ ہوئے ہیں۔ یہ اسی سلسلے میں ہے، لیول 6 کے حوالے سے کمپلیٹ جو ہے لیکچرز کی ایک سیریز ہماری انشاءاللہ جاری ہے اور بہت جلد یہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آج ہم جو چیز ڈسکس کریں گے وہ ہے یونٹ 1 ایلیمنٹ نمبر 4 پرفارمنس میئرمنٹ۔ اس سے پہلے جتنے بھی ایلیمنٹ ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان ایلیمنٹس کے اندر ہم نے پالیسی سے لے کے امپلیمنٹیشن تک بات کی ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو ڈیولپ کریں گے، ڈیولپ کرنے کے بعد ان کو آرگنائز کریں گے، ارینجمنٹس کریں گے، دین ہم کس طرح سے اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پرفارمنس میئرمنٹ کے حوالے سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے ڈیولپ کی، جو چیزیں ہم نے پلان کی کہ ہم امپلیمنٹ کریں، تو آیا وہ اس کی پرفارمنس، اس کی آؤٹ پٹ کیا آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب پرفارمنس میئرمنٹ سے پہلے میں ایک چیز بتاتا چلوں۔ ایک چیز ہوتی ہے پرفارمنس اور ایک ہوتی ہے کنفارمنس۔ پرفارمنس یہ ہے کہ آپ کے ذمہ کوئی کام لگایا گیا، کوئی ذمہ داری لگائے گی تو وہ آپ نے کرنی ہے، اور اس کے بعد اس کو جانچا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ آپ کی پرفارمنس گڈ ہے یا بیڈ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کنفارمنس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو پہلے سے ہی کوئی سٹینڈرڈ یا لا بتا دیا جائے کہ آپ نے اس کے اکارڈنگلی پرفارم کرنا ہے، تو وہ آپ کا جو ہے کنفارمنس ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ اس کو اوبے نہیں کرتے ہیں تو نان کنفرمیٹی یا نان کنفارمنس آپ کے سامنے آتی ہے۔ پرفارمنس میئرمنٹ میں آگے چلتے ہیں، آج کے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے پاس جو چیز ہے وہ دو ہے۔ ایک پرفارمنس کو ہم میئر کر سکتے ہیں ایکٹیو مانیٹرنگ سے، یا ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں ری ایکٹیو مانیٹرنگ سے، اور ایکٹیو کا ہی دوسرا نام پرو ایکٹیو ہے، تو اس طرح سے ہم اس کو پرو ایکٹیو مانیٹرنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ ایکٹیو اور ری ایکٹیو مانیٹرنگ ہے کیا اصل میں، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو پہلے اگر میں ان کا آپ کو مطلب سمجھاؤں تو وہ اس طرح سے ہے کہ جب حادثات اور واقعات کے ہونے سے پہلے آپ چیزوں کو مانیٹر کر لیتے ہیں تو وہ ایکٹیو مانیٹرنگ میں کنسیڈر ہوگا، اور جب آپ حادثات اور واقعات کے ہونے کے بعد ان کی جو کازز ہیں ان کو سامنے لاتے ہیں اور پھر درستگی کی طرف جاتے ہیں تو وہ ری ایکٹیو مانیٹرنگ میں کنسیڈر ہوتا ہے۔ جب آپ مختلف فیلڈز میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو کچھ یہ ریشو کم زیادہ نظر آ سکتی ہے ایکٹیو اور ری ایکٹیو کی، اور جہاں پر پور کلچر ہے وہاں پہ تو صرف ری ایکٹیو مانیٹرنگ کو ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اندر یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ایکٹیو مانیٹرنگ کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ ایکٹیو مانیٹرنگ کیا ہے؟ ٹیکنگ دا انیشیٹو بیفور تھنگس گو رانگ، کہ کچھ بھی غلط ہونے سے پہلے، مطلب کہ آپ ورک پلیس پہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کے پرفارم کرنے میں کچھ رسک، کچھ ہیزرڈز موجود ہیں، تو آپ ان کو حادثے سے، کسی بھی واقعے سے، کسی بھی ایکسیڈنٹ سے پہلے جب آپ اقدامات کر لیتے ہیں کہ یہ حادثہ نہ ہو، یہ جو سچویشن ہے یا جو کنڈیشنز ہیں یہ بری حالت نہ اختیار کریں، تو اس کو ہم ایکٹیو مانیٹرنگ بولتے ہیں۔ دین اٹ انوالوز روٹین انسپیکشنز اینڈ چیکس۔
اس کا سارا دار و مدار یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کے اوپر یا ہمارے میتھڈز کیا ہوتے ہیں ایکٹیو مانیٹرنگ کے. تو نارملی ہمارا انسپیکشن میتھڈ ہوتا ہے اور چیکس ہوتے ہیں, یہ جو پری یوز چیکس ہوتے ہیں. اس کی سب سے کامن اگزامپل ہے کہ آپ جب گاڑی یا بائک ڈرائیو کرنے لگتے ہیں صبح میں یا کہیں پہ بھی جانے کے لیے, تو آپ اس سے پہلے جو اس کا آئل وغیرہ چیک کرتے ہیں, اس کے ٹائر کی ایئر پریشر وغیرہ چیک کرتے ہیں. تو یہ سارا روٹین انسپیکشن میں آتا ہے. اور اگر آپ ان کے ایکٹیو مانیٹرنگ کے وائڈر سینس میں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے پاس میتھڈز موجود ہیں, تو ان میں سیفٹی انسپیکشنز ہیں, سیفٹی سیمپلنگ ہے, سیفٹی سروے ہے اور سیفٹی ٹورز ہیں. ان کو آگے چل کے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. میک شور دیٹ اس سے کن چیزوں کو واضح کیا جاتا ہے یا یقین دہانی ان کی کروائی جاتی ہے کہ وہ چیزیں سسٹم پہ رہیں. اسٹینڈرڈز اینڈ پالیسیز آر بینگ امپلیمنٹڈ اینڈ کنٹرولز آر ورکنگ. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اتنی بڑی آپ پیچھے پریکٹس کر کے آئے ہیں, جو ہم نے ڈسکشن بھی کی ہے, تو آیا اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سٹینڈرڈز یا پالیسیز آپ نے امپلیمنٹ کی ہیں اور کنٹرولز جو آپ نے اپلائی کی ہیں رسک اسیسمنٹ کے بعد, وہ ورکنگ میں ہیں, ان کی افیکٹونیس ہے. آیا جس طرح سے ہم نے ان کو امپلیمنٹ کیا تھا وہ ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں یا کہ نہیں. ایگزامپلز آف ایکٹیو مانیٹرنگ میجرز آر سیفٹی مینجمنٹ سسٹم آڈٹ, سیفٹی سروے, ٹھیک ہو گیا, سیفٹی انسپیکشنز, سیفٹی ٹور, سیفٹی سیمپلنگ. ٹھیک ہے, یہ تمام تر چیزیں ایکٹیو مانیٹرنگ میں آئیں گی. ری ایکٹیو مانیٹرنگ کیا ہے؟ ٹیک پلیس آفٹر تھنگز گو رانگ. جب حادثات ہو جاتے ہیں, جب واقعات ہو جاتے ہیں, تو تب چیزیں میئر کی جاتی ہیں کہ بھئی یہ ایکسیڈنٹ ہوا, اس کا کاز کیا تھا, کتنے لوگ متاثر ہوئے, اور دین اس کے بعد یہ سوچنا کہ ہم نیکسٹ ٹائم ان کا سدباب کریں گے یا نیکسٹ ٹائم ہم ان کو کنٹرول کریں گے. یہ ہمارا آتا ہے ری ایکٹیو مانیٹرنگ کے اندر. انوالوز لوکنگ ایٹ ہسٹوریکل ایونٹس, جو ماضی میں ہو گیا اس کو دیکھا جا رہا ہے. ٹو لرن فرام مسٹیکس اینڈ سی واٹ کین بی پٹ رائٹ ٹو پریونٹ ا ری اکرنس. اب ری اکرنس کیا مطلب؟ یہ ہے کہ ہم اس سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے غلطیوں سے کیا سیکھا, اور اس کے بعد ایسے واقعات کے دوبارہ ہونے سے, دوبارہ وقوع پذیر ہونے سے, دوبارہ ہیپن ہونے سے روکنے کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں. ری ایکٹیو مانیٹرنگ ارینجمنٹس انکلوڈ سسٹمز ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ رپورٹ, اینڈ دے آر ایز فالو. ری ایکٹیو مانیٹرنگ ارینجمنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ سسٹم موجود ہوتا ہے جو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اس کے بعد رپورٹ کرتا ہے. کس چیز کو؟ انجریز اینڈ ورک ریلیٹڈ ال ہیلتھ. جتنے بھی آپ کوئی انجریز ہوئی ہیں یا ورک ریلیٹڈ ال ہیلتھ ہے, ڈیمیج ٹو پراپرٹی ہوا ہے, انسیڈنٹس انکلوڈنگ دوز ود اے پوٹینشیل ٹو کاز انجری, ال ہیلتھ اور لاس, نیئر مسز. ٹھیک ہے, نیئر مس کا آپ عام الفاظ میں اگر آپ بات کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بال بال بچنا. مطلب ایک ایسا واقعہ جو رونما تو ہوا, لیکن جو سرکمسٹانسز تھے انہوں نے اس کو فیور نہیں کیا, جس کے نتیجے میں وہ ایکسیڈنٹ نہیں بنا. ہیزرڈس اینڈ فالٹس, ویکنس اور اومیشنز ان پرفارمنس اسٹینڈرڈز. ویکنس اور اومیشنز کیا ہے کہ آپ کے وہ چیزیں پرفارم کرتے ہوئے, اسٹینڈرڈز کو مطابق پرفارم کرتے ہوئے کن چیزوں میں کمی باقی تھی اور کن چیزوں کو آپ نے سسٹم کا حصہ ہونے کے باوجود ان کو چھوڑ دیا, ان کو omit کر دیا اس میں سے. اینڈ سسٹم انکلوڈنگ کمپلینٹس فرام امپلائیز اینڈ انفورسمنٹ ایکشن بائی دا اتھارٹی. اس کے علاوہ ری ایکٹیو مانیٹرنگ میں دیکھا جاتا ہے کہ ورکرز نے کیا کمپلینٹس کی تھی اور انفورسمنٹ ایکشن جو اتھارٹیز نے لیا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ری ایکٹیو مانیٹرنگ میں ڈسکس ہو رہی ہیں, یہ تمام تر چیزیں حادثات اور واقعات کے ہونے کے بعد کی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم اس کو ری ایکٹیو مانیٹرنگ بولتے ہیں. ایکٹیو مانیٹرنگ کیا کرتی ہے کہ اس کی ایفرٹس کی وجہ سے پہلی بار ہی, ٹھیک ہے, اس کی ایفرٹس کی وجہ سے ہی پہلی بار ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے واقعات ہوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے,
ری ایکٹیو مانیٹرنگ میں آپ اس جیسے واقعات کو دوبارہ ہونے سے روکتے ہیں. اب ہم ذرا اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. وہ تو ہم نے انٹروڈکشن میں دیکھا کہ ایکٹیو مانیٹرنگ کیا کرے گی, ری ایکٹیو کیا کرے گی. اب ہم ایکٹیو مانیٹرنگ کی طرف بڑھتے ہیں آگے کہ ایکٹیو مانیٹرنگ ہے کیا. The things to do that generally keep employees and other persons from harm, but it is the records and documents that we keep and complete that help to protect the company. Safety inspections, sampling, safety surveys and tours. جیسا میں نے بتایا اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم آرگنائزیشن کے اندر ایسے اقدامات کریں کہ جن کی مدد سے ہم اپنے امپلائیز کو محفوظ رکھ سکیں کسی بھی نقصان سے. اور اس کے بعد ہم ان تمام تر چیزوں کو ریکارڈ کی شکل میں رکھتے ہیں تاکہ آرگنائزیشن کو اس چیز کا بینیفٹ ہو کہ لاسٹ ٹائم اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, لیکن وہ ایکٹیویٹی ایکسیڈنٹ سے پہلے ہو رہی تھی اور ہم نے اس کی درستگی کی ہے. آیا کچھ عرصے بعد دوبارہ انسپیکشن کر کے, سیمپلنگ کر کے یا سروے کر کے یا ٹور کر کے ہم اس چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ وہی غلطی دہرائی تو نہیں جا رہی جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈاکومنٹس یا ریکارڈز پریپیئر کیے تھے تو اس میں موجود تھی اور ہم نے اس کی درستگی کے لیے اقدامات کیے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ ڈاکومنٹس کے ریکارڈ بنانے کی, ڈاکومنٹس بنانے کی یا ریکارڈز بنانے کی یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری ایسے ریمیڈیل ایکشنز ہوتے ہیں یا کریکٹیو ایکشنز ہوتے ہیں جو ایٹ دا اسپاٹ درست نہیں ہو سکتے, تو ان کے لیے فالو اپ ایکشنز جو ہیں وہ ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جب تک ڈاکومنٹڈ فارم میں یا ریکارڈ کی شکل میں کوئی چیز موجود نہیں ہوگی تو تمام تر چیزوں کو یاد رکھنا کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ اس کا ڈاکومنٹڈ ریکارڈ رکھا جائے گا تاکہ ضرورت پڑنے پہ وہ ہمارے کام آ سکے آرگنائزیشن کے. اب سیفٹی انسپیکشنز کیا ہے؟ پرپز آف سیفٹی انسپیکشنز دے الاؤ ٹو. اب ظاہری بات ہے کہ اگر ہم سیفٹی انسپیکشنز کو ٹاپ پریورٹی پہ ایز اے ایکٹیو مانیٹرنگ میتھڈ یوز کر رہے ہیں تو اس کا پرپز بھی ایسا ہونا چاہیے جو اس سٹیج پہ آ کے ہمارا جو مین پرپز ہے کہ ہم واقعات کے ہونے سے پہلے ان کی روک تھام کر سکیں, ان کو روک سکیں, تو وہ فلفل ہونا چاہیے. پرپز آف سیفٹی انسپیکشنز دے الاؤ ٹو listen to the concerns of workers and supervisors, gain further understanding of jobs and tasks, identify existing and potential hazards. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ورکرز کے کنسرنز کو سنیں, سپروائزرز کے کنسرنز کو, ان کے جو مسائل ہیں ان کو سنیں, تاکہ ان کے مسائل کو اگر آج نہ سنا گیا تو وہی مسائل آگے چل کے حادثات کا سبب بنیں گے. Gain further understanding of jobs and tasks, identify existing and potential hazard, جو موجودہ hazards ہیں اور جو خدشات ہو سکتے ہیں, جو hazards ہو سکتے ہیں, ایسے hazards جن کے ہونے کا غالب امکان موجود ہے تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جاتی ہے. Determine underlying causes of hazard, اس کے بعد جو مخفی جو چھپے ہوئے وجوہات ہیں hazards کی ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے, ان کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے. ریکومینڈ کریکٹیو ایکشن, پھر ان کی درستگی کے لیے کیا اقدامات ہیں ان کو ریکومینڈ کیا جاتا ہے, سجیسٹ کیا جاتا ہے. مانیٹر اسٹیپس ٹیکن ٹو ایلیمینیٹ ہیزرڈس اور کنٹرول دا رسک, انجینئرنگ کنٹرول, ایڈمنسٹریٹو, اور یہ چیزیں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے بعد یہ کنٹرول میئرز ہم آلریڈی جو ہمارا رسک اسیسمنٹ کا ٹاپک تھا اس میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیزرڈس موجود ہیں ان کے اوپر ہیرارکی آف جو رسک کنٹرول ہے اس میں سے کون سا کنٹرول اپلائی ہو سکتا ہے یا کون سا کنٹرول اس کے لیے افیکٹو ہے. پلاننگ فار سیفٹی انسپیکشن, سیفٹی انسپیکشنز جو ہیں آپ کی یہ آپ خالی کسی بھی لمحے یہ نہیں کہیں گے کہ جس کا دل کیا جی میں ٹاپ مینجمنٹ میں ہوں, میں مڈل مینجمنٹ میں, اب وہاں جا رہا ہوں, میں ایسا نہیں. اس کے لیے باقاعدہ طور پر پلاننگ ہوگی. ٹھیک ہے. What to examine, must examine who, what, where, when and how. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کیا کہاں اور کب اور کیسے ایگزامن کر رہا ہے چیزوں کو, اس کی اپنی کمپیٹنسی کیا ہے. who سے مراد یہی ہے کہ اس کی کمپیٹنسی کیا ہے, اور پھر وہ اس کا جو سکوپ ہے یا جو پرپز ہے وہ کیا ہے.
اور کس جگہ پہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام تر چیزیں ہمیں انسپیکشن سے پہلے دیکھنی پڑتی ہیں. پے اٹینشن ٹو آئٹمز دیٹ are most likely to develop into safe or unhealthy conditions. ان چیزوں کو اٹینشن دینی ہے جن کی وجہ سے unsafe اور unhealthy conditions ورک پلیس کے اوپر بن رہی ہیں, تو ان کو وہ کنٹرول کرے. مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی وہاں پر ویکنس ہے, جس چیز کی وہاں پر کمی ہے, جس چیز کی وہاں پر ورک پلیس میں کوتاہی ہے, تو ان کی درستگی کی طرف کام کرے. انکلوڈ ایریاز ویئر نو ورک از ڈن ریگولرلی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایسے ایریاز سے مراد یہاں پر ہم ورک پلیس کی جگہ کی بات نہیں کریں گے. بیسیکلی مینجمنٹ سسٹم کے اندر بہت سارے پروسیسز ہیں, بہت سارے پروسیجرز ہیں. اگر ان کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا تو ان کو انکلوڈ کیا جانا چاہیے تاکہ کام کے اندر کوئی خلل یا کسی بھی طرح کا گیپ کریٹ نہ ہو سکے. ورک پلیس ایلیمنٹس, اب یہ انسپیکشن ہوتی کس کس چیز کی ہے. ٹھیک ہے جی, پیپل کی, لوگوں کی ہوگی, ان کی ایکٹیویٹیز, ان کے ایکٹس, بیہیویئر. انوائرمنٹ کی ہوگی, اکوپمنٹ کی ہوگی, اور پروسیس کی ہوگی کہ جس طرح سے وہ کام سر انجام دیا جا رہا ہے یا اس کام کو پرفارم کیا جا رہا ہے. اب ہم اگر لوگوں کی بات کریں تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ لوگ کیا ہیں, کہ وہ دیکھا جائے گا کہ ان کے ایکٹس کیا ہیں, ان کے بیہیویئر کیا ہیں, ہاؤ دے آر پرفارمنگ ان دا ورک پلیس. جب ہم انوائرمنٹ کی بات کریں گے تو اس میں نوائز کا ہیزرڈ دیکھیں گے, وائبریشن, لائٹنگ, ٹیمپریچر اینڈ وینٹیلیشن, یہ تمام تر چیزیں. اور ان تمام تر چیزوں کے اوپر آگے ہمارے پاس پورے ایلیمنٹس موجود ہیں. اکوپمنٹ انکلوڈز میٹیریلز, ٹولز اینڈ apparatus فار پروڈیوسنگ اے پروڈکٹ اور سروس, کہ وہ جو بھی مینوفیکچرنگ کے لیے آپ کی مشینری کام کر رہی ہوگی اس کا. دا پروسیس انوالوز ہاؤ دا ورکر انٹریکٹس ود دا ادر ایلیمنٹس ان اے سیریز آف ٹاسک اور آپریشن. کہ پروسیس میں کیا ہے کہ ڈیورنگ دا ایکٹیویٹی کس طرح سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, کس طرح سے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہیزرڈس ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ, اگر ہم ہیزرڈس کی بات کریں تو ہیزرڈس کی ان کیٹیگریز کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے ہیں. تو ٹائپس آف ورک پلیس ہیزرڈس انکلوڈ. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم تھوڑا سا اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مینلی بائی نیچر ہم دیکھیں کہ وہ ہٹ کس طرح سے کرتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں. ایک ہمارے پاس سیفٹی ہیزرڈس ہیں اور ایک ہمارے پاس ہیلتھ ہیزرڈس ہیں. جب ہم سیفٹی ہیزرڈس کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ ہیزرڈس ہیں جن سے ہمیں انجری ہو سکتی ہے, ڈیتھ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ ان کو دوسرے معنوں میں ایکیوٹ ہیزرڈس بھی بول سکتے ہیں کیونکہ ان کا اثر اسی ٹائم پہ ہوگا. ایکیوٹ ہیزرڈ کیا ہے کہ جو فوری طور پر اپنا اثر دکھائے. اب سیفٹی ہیزرڈ کیا ہے کہ اگر آج آپ گرے ہیں تو آپ کی ٹانگ آج ہی ٹوٹے گی, وہ کوئی 2 مہینے بعد, 2 دن بعد, 10 دن بعد نہیں ٹوٹے گی. ایسے ہیزرڈس کو ہم سیفٹی ہیزرڈس بولتے ہیں. بائی نیچر جو دوسرا ہیزرڈ اس کے ساتھ ہے وہ ہے ہیلتھ ہیزرڈ. ہیلتھ ہیزرڈ کیا ہے, اس کو آپ کرونک ہیزرڈ بھی بول سکتے ہیں کہ اس کو ایک پیسج آف ٹائم چاہیے. اگر آج آپ نے ڈسٹ انہیل کیا ہے, کسی بھی طرح کا ڈسٹ, تو وہ آپ کو کل لنگز کینسر یا ایسبسٹوسس کی ڈیزیز میں مبتلا نہیں کرے گا, بلکہ اس کو کچھ ٹائم چاہیے, 5 سال 10 سال تک. جب آپ انہیل کرتے رہیں گے ایک کوانٹٹی, بے شک وہ کم ہی کیوں نہ ہو, تو تب جا کے آپ کے اندر اس طرح کی ڈیزیز سامنے آئیں گی. تو جو آپ کے ہیزرڈز فوری آپ کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں تو وہ سیفٹی ہیزرڈز ہیں جو انجرڈ کر سکتے ہیں, ڈیتھ کا سبب بن سکتے ہیں. اور جو کچھ ٹائم لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اثرات دکھاتے ہیں تو ان کو ہم ہیلتھ ہیزرڈز بولتے ہیں, اور دوسرے معنوں میں ہم انہیں کرونک ہیزرڈز بھی بول سکتے ہیں. اور اس کے بعد مین کیٹیگریز کی بات کریں جس سے میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں. مینلی ہمارے پاس 5 کیٹیگریز ہیں ہیزرڈز کی, اور ضرورت کے مطابق کبھی انوائرمنٹ بنا لی جاتی, کبھی میکینیکل, لیکن
اگر ہم بیس جو ہماری بیسک ہے جو پرائمری ہے اس کی طرف اگر ہم موو کرتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ چاہے وہ امریکن سسٹمز ہو چاہے وہ برٹش سسٹم ہو چاہے یورپین ہو چاہے آسٹریلیا ہو اس طرح سے کوئی بھی سسٹم ہوگا ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ تو اس میں بیسک جو ہیزرڈس ہیں ان کی 5 ہی ٹائپس ہیں 5 ٹائپس ہیں. ایک آپ کا آتا ہے فزیکل ہیزرڈ جس میں سلپ ٹرپ فال یہ تمام تر چیزیں آئیں گی. دوسرا آتا ہے کیمیکل ہیزرڈس اس میں آپ کی ڈسٹ ہے ویپرز ہے گیسز ہیں یہ تمام تر چیزیں. بایولوجیکل ہیزرڈس آتے ہیں جس میں وائرسز اور بیکٹیریاز ہوں گے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس سائیکولوجیکل ہیزرڈس آتے ہیں جو نفسیاتی طور پر جس سے سٹریس ہے آپ کی بلنگ ہے وائلنس ہے ورک پلیس کے اوپر. اور لاسٹ ون ایرگونومک ہیزرڈس. ایرگونومکس کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں یہاں پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایرگونومک کیا ہے. بذات خود ایرگونومک از اے ریلیشن شپ بٹوین دا ورکر دا ورک اینڈ دا ورک پلیس اینڈ دا ورک انوائرمنٹ. ٹھیک ہو گیا کہ ورکر کا جو ایک تعلق ہے ایک رابطہ ہے کس کے ساتھ ورک انوائرمنٹ کے ساتھ ورک کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو چیزوں کے ساتھ مل کے اس کا جو ایک تعلق بنتا ہے اس کو ایرگونومک بولتے ہیں. لیکن اس کو جب کسی ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہیومن ایرر کی وجہ سے جب اس کو ڈسٹرائے کیا جاتا ہے اس انٹریکشن کو خراب کیا جاتا ہے تو وہ ایرگونومک ہیزرڈ بن جاتا ہے. اس کی ایک کامن ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل مجھے ایک کمفرٹیبل زون ملا ہوا ہے کمفرٹیبل ورک پلیس ملی ہوئی ہے کہ میرا ورک سٹیشن میری چیئر میرے جو ڈیسک ہے اس کے اوپر تمام تر چیزیں میری پہنچ میں ہیں. میں ایزیلی کام کر رہا ہوں. میرا جو اگر پڑھانے کا ہے میں لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں ایک کمفرٹیبل زون میں ہوں. اب اس کے باوجود میں چیئر پہ لٹک کے بیٹھوں چیزیں اٹھانے کے لیے دائیں سے بائیں لٹک رہا ہوں تو اس دوران اگر مجھے کوئی انجری ہوتی ہے یا اس طرح کے کوئی خدشات پیدا ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی ایرگونومک ہیزرڈز ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ چلتے ہیں انسپیکشن رپورٹ. اب انسپیکشن رپورٹ میں بیسیکلی یا ٹیکنیکلی کون کون سی چیزیں اور کیسے شامل ہوتی ہیں. ڈائیگرام آف ایریا اس ایریا کی ڈائیگرام پکچرز وغیرہ جو بھی اویلیبل ہے. ڈیوائڈ دا ورک پلیس انٹو ایریا بیسڈ آن دا پروسیس. ویژولائز دا ایکٹیویٹیز ان دا ورک پلیس. ویژولائز ہوتا ہے بھائی آنکھوں سے دیکھیں آپ اس کو ہر چیز میں چھڑخانی نہیں کریں گے ویژول انسپیکشن کریں گے. Identify the location of machinery, equipment and material. Show the movement of materials and workers and the location of air ducts, SLS, stairways, alarms and fire exit. مطلب آپ اس سے ریلیونٹ کہاں سے کس چیز کی موومنٹ ہو سکتی ہے تو وہ ایون ایئر کی ہو موومنٹ یا بندوں کی موومنٹ ہو ورکرز کی موومنٹ ہو تو ان تمام چیزوں کو ہم کنسیڈر کریں گے. Then use several simple diagrams if the area is large. جب آپ ایک تصویر میں 2 میں 3 میں پوری طرح سے بات اپنی نہیں سمجھا پائیں گے یا ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو ایسی صورت میں آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ بڑے پیمانے پہ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور ان کی انسپیکشن پرفارم کرتے ہیں اور ان کے لیے پھر زیادہ ڈائیگرامز آپ ایڈ اپ کریں گے. Ask workers and supervisors for their کمنٹس آن دا انفارمیشن. اور آپ ورکرز اور سپروائزر سے کمنٹ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ وہ اصل لوگ ہیں جو ورک پلیس کے اندر چیزوں کو پریکٹیکلی مینیج کر رہے ہیں پریکٹیکلی ہینڈل کر رہے ہیں. تو جب تک آپ ان سے انپٹ نہیں لیں گے تو چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا سکتی ہیں. دین اکوپمنٹ انوینٹری. اب اس کو بھی آپ دیکھیں گے. ٹائپس آف مشینری اور اکوپمنٹ کہ کیا اکوپمنٹ یوز ہو رہی ہے کیا. یہ میں تمام تر باتیں انسپیکشن کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ انسپیکشن نہیں ہوتی کہ وہ کام ہو رہا ہے یہ کام ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے اوکے ایسا نہیں ہوتا. جس طرح سے میں نے بتایا اس طرح سے آپ چیزوں کو ڈیوائیڈ کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس ہر چیز کو ڈیوائیڈ کرنے کا مطلب چھوڑنا نہیں ہے. ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اب ہر ایک پورشن کو جو آپ نے ڈویژن کی ہے آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اکوپمنٹ انوینٹری کیا ہے. ٹائپس آف مشینری اور اکوپمنٹ جو یوز ہو رہی ہے. ریویو ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹس اور مینوفیکچرر سیفٹی ڈیٹا شیٹس مینول کہ جو بھی ہیں کہ ٹیکنیکلی جو ڈیٹا شیٹس آئی ہے جو مینوفیکچرر نے ہدایات مینولز بھیجے تھے کتابچے بھیجے تھے کیا یہ مشینری یہ اکوپمنٹ ان کے مطابق
کام ان سے اسی طرح لیا جا رہا ہے یا کہ اپنا جو ان کو بہتر لگ رہا ہے وہ ویسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ریڈ ورک ایریا ریکارڈز ٹو بیکم فیملیئر ود دا ہیزرڈ آف دا equipment. Hazardous product or chemical inventory determine which products are used in the workplace and whether safety data sheets are available. Find out all sources of exposure. Make sure about education and training of worker. Check that all hazardous products are labeled, اور لیبلنگ کے لیے باقاعدہ لا ہے, ریگولیشن ہے جس کے تحت ہمیں کوئی بھی ہیزرس میٹیریل بیفور ہینڈلنگ, بیفور ٹریولنگ, بیفور یوز جو ہے اس کے اوپر آپ کو لیبل کرنا پڑتا ہے, تاکہ جس نے ہینڈل کرنا ہے, جس نے ٹریول کروانا ہے, جس نے یوز کرنا ہے, وہ اس کے اکارڈنگلی پریکاشنز لے اور دین اس کو پرفارم کرے. چیک لسٹ ہیلپس ٹو کلیریفائی. جو چیک لسٹ ہوتی ہے بیسیکلی اس کا, اچھا یاد رکھیے گا چیک لسٹ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ایک یہ بات ہے کہ وہ آپ مینڈیٹری سمجھ لیتے ہیں. یہ بات میں بالکل کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں. آڈیٹرز بھی آڈٹ پرفارم کرتے ہوں گے چیک لسٹ کی مدد سے, انسپیکشن بھی چیک لسٹ مدد سے ہوتی ہیں, لیکن بائی لا یاد رکھیے گا آپ ایون آڈٹ بھی پرفارم کر رہے ہیں. یہ ایک ہیلپ فل ڈاکومنٹ ضرور ہے, یہ آپ کا اسسٹنٹ ڈاکومنٹ ضرور ہے, لیکن چیک لسٹ مینڈیٹری نہیں ہے یا لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے. یہ ہم صرف اور صرف اپنی ضرورت کے تحت یہ ایک چیک لسٹ, ایک فہرست بنا لیتے ہیں کہ تاکہ ہم سے کوئی چیز مس آؤٹ نہ ہو. ادروائز یہ ہیلپ فل ڈاکومنٹ ہے, یہ سپورٹیو ڈاکومنٹ ہے, لیکن یہ مینڈیٹری یا لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے. اچھا جی, چیک لسٹ ہمیں مدد کس میں دیتی ہے؟ ہیلپس ٹو کلیریفائی. انسپیکشن رسپانسبلٹیز کیا ہیں ہماری, کنٹرول انسپیکشن ایکٹیویٹیز کیا ہیں, پرووائڈ اے رپورٹ آف انسپیکشن ایکٹیویٹی. ایگزامپلز آر انسپیکشن چیک لسٹ جنرل انفارمیشن, انسپیکشن چیک لسٹ سیمپل چیک لسٹ فار مینوفیکچرنگ فیسلٹیز, انسپیکشن چیک لسٹ سیمپل چیک لسٹ فار آفیسز. اب دیکھیں, اب یہ چیک لسٹ جو ہے نا, اتنی پروڈکٹ انوینٹری, آؤٹ ڈور ایریا, یہ ٹھیک ہے, ان چیزوں کے لیے آپ نے چیک لسٹ بنا لی ہے, لیکن یاد رکھیے گا چیک لسٹ جو پرائمریلی ہوتی ہے وہ ایک ہی اس کا سٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر جو جنرل انفارمیشن یا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے. باقی اگر آپ کسی ایک ایسی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں جو مختلف ہے اور چیک لسٹ کے اندر ضرورت ہے, تو آپ ضرورت پڑنے پر چیک لسٹ کو ٹیلر بھی کر سکتے ہیں. مطلب اپنی مرضی, آپ اپنی مرضی کے مطابق اس چیک لسٹ سے اپنا کام لے سکتے ہیں. وہ کوئی مطلب آپ اپنی مرضی کے مطابق کام لینے سے پہلے اس کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ کوئی لیگل یا مینڈیٹری ڈاکومنٹ نہیں ہے, بلکہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو ہمیں مدد دے. ہمیں کس چیز میں مدد دے؟ ہمیں اس چیز میں مدد دے کہ جو ایکٹیویٹیز یا جو کام ہم پرفارم کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے, نہ کہ مزید کام کو بڑھائے. رپورٹس آئیں گی جی, ڈو ناٹ سمپلی ریپیٹ اور کاپی پریویس انسپیکشن. یہ بڑا سین ہے کہ جب صرف کاغذی کارروائی کی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسپیکشن پرفارم کرنے کے بعد کل جو کام ایک ان میں سے آج اڑا دیے اور چینج کر کے کاپی پیسٹ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسپیکشن رپورٹ اگر آپ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ چیزوں کو پراپرلی مینیج کریں, پراپرلی انسپیکٹ کریں, اور اس کے بعد آپ انسپیکشن جو رپورٹس ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈیلی بیسس پہ فریش کریٹ یا جنریٹ کریں. Use the older inspection reports to help look for issues. 3 types of inspection reports: ongoing, pre-operation and periodic. ٹھیک ہو گیا. یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو کیسے, جیسے supervisors and workers continually conduct ongoing inspections to identify hazardous condition, کہ مطلب ان عمل کے دوران, ان ایکٹیویٹیز کے دوران کس ٹائم پہ hazardous conditions کریٹ ہوتی ہیں. pre-operation checks involve inspections of new or modified equipment or processes. Periodic inspections are regular planned inspections. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مختلف لوگ مختلف اوقات میں مختلف طرح کی انسپیکشن پرفارم کرتے ہیں just to maintain the health and safety management system. اب جی اس کے بعد competency of inspection team بہت زیادہ
میٹر کرتی ہے. Inspection team, health and safety committee members are obvious choices of personnel to carry out formal inspection. ظاہری بات ہے جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیٹی ممبرز ہوتے ہیں وہ obvious choice اس لیے کیونکہ وہ ورک پلیس کو بھی جانتے ہیں, وہ اپنے مینجمنٹ سسٹم کو بھی جانتے ہیں. Other criteria for selecting the inspection team are knowledge of regulations and procedure, knowledge of potential hazard, experience with work procedures involved. مطلب یہ ہے کہ competent person ہوگا تو اسی صورت میں وہ انسپیکٹ کر سکتا ہے. Large workplaces may have more than one inspection team. جو بڑی بڑی ورک پلیسز ہوتی ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں, اور جتنے لوگ یہ لیکچر سن رہے ہیں موسٹلی وہ لوگ جاب پہ ہیں, تو وہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی ورک پلیسز کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں جو انسپیکشن آپ کی پرفارم کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فریکوینسی فار دا انسپیکشنز کیا ہوگی, کہ ہم کب یہ انسپیکشنز پرفارم کر سکتے ہیں, کتنی ٹائم کے بعد کر سکتے ہیں. The schedule should state when to inspect each area or item within the workplace, who carries out the inspection, what degree of detail to inspect each area or item. اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے how often inspections are performed will depend on several factors. یہ جو ہم ڈیسیجن لیتے ہیں نارملی, اگر آپ فریکوینسی کی بات کرتے ہیں نا, جو اویلیبل فریکوینسی ہوتی ہے یا نارملی یوز ہوتی ہے وہ ہے ڈیلی, ویکلی, منتھلی, 6 منتھلی اور اینول. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں ڈیلی انسپیکشن کرنی ہے, ہمیں ویکلی کرنی ہے, ہمیں منتھلی کرنی ہے, ہمیں 6 منتھلی کرنی ہے یا اینول کرنی ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان فیکٹرز کے اوپر. یہ کیا فیکٹرز ہیں؟ The frequency of planned formal inspections may be set in your legislation. وہ قانون میں لکھا ہوتا ہے, کچھ جہاں پر ہائی رسک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو وہاں پہ ڈیلی انسپیکشن ہے. اسی طرح باقی جو کوئی لو رسک ہوں گی ادھر کچھ اور ہوگی, تو اس طرح سے یہ سسٹم چلتا رہے گا. پاسٹ انسیڈنٹ ریکارڈز کیا کہہ رہے ہیں؟ نمبر اینڈ سائز آف ڈفرینٹ ورک آپریشن, ٹائپ آف اکوپمنٹ اینڈ ورک پروسیسز, نمبر آف شفٹس, the activity of every shift may vary 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 ہوتا ہے مختلف ہونا. ٹھیک ہے, وہ نمبر آف شفٹ, اب ظاہری بات ہے ڈے شفٹ کے اپنے پروٹوکولز ہوں گے, نائٹ شفٹ کے اپنے پروٹوکولز ہوں گے, تو وہ ساری چیزیں آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. دین جی نیو پروسیسز آر مشینری, لیجسلیٹو ریکوائرمنٹ فار یور جسٹیفیکیشن. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کی یہ تمام تر فیکٹرز ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں when you have to perform the health and safety inspection in the workplace. اب انسپیکشن پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ ڈسکس دا planned inspection, review where inspection team members are going and what they are looking for. ٹھیک ہو گیا. ویئر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پی پی ویئر ریکوائرڈ, یہ تو ویئر ریکوائرڈ کے یہ پہننی پڑے گی, کیونکہ اگر آپ بینگ انسپیکٹر یا انسپیکشن یا کمپیٹنٹ پرسن وہاں پر داخل ہوئے ہیں انسپیکشن کرنے کے لیے بھی, تو خدا نہ خواستہ اس دوران بھی کوئی اگر واقعہ ہوتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ ہوتا ہے انفارچونیٹلی, تو اس میں بھی کیا ہے کہ آپ کو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ تو انسپیکشن کرنے آئے تھے, میں نے انہیں کچھ نہیں کہنا, میں نے صرف ورکرز کو ہی لپیٹنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو آپ اوائڈ کریں گے کہ آپ اس کا یوز نہیں کر رہے, بلکہ آپ کو وہ یوز کرنا پڑے گا. آبزرویشن, یوز اسٹیٹمنٹ سچ ایز اے ورکر واز آبزروڈ آپریٹنگ اے مشین وداؤٹ اے گارڈ. یہ اب ایک آبزرویشن آپ کے سامنے آئی کہ ایک ورکر مشین کو آپریٹ کر رہا ہے وداؤٹ اینی گارڈ. سم کامن پور ورک پریکٹسز انکلوڈ یوزنگ مشینری اور ٹولز وداؤٹ اتھارٹی, operating at unsafe speeds are another violation of safe work practice, removing guards or other safety devices are making the devices ineffective. ٹھیک ہے, یہ تمام تر چیزیں ہمیں آبزرویشن میں ملتی ہیں. اور اس کے علاوہ some common poor work practices include کیا ہوتی ہیں؟ using defective tools or equipment or using tools or equipment in unsafe way. مطلب کہ آپ defective tools کو استعمال کر رہے ہیں یا جو ٹول ہے اس کا جو یوزج ہے وہ آپ کا پراپر نہیں ہے. using hands or body instead of tools.
ٹھیک ہے کہ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اس کے اندر کیا کرتے کہ آپ اس کے اندر جو ان کا استعمال ہے وہ باقاعدہ رکھتے. اس کے برعکس آپ نے کیا شروع کر دیا کہ آپ نے اس کے اندر جب استعمال کرنا شروع کیا ہے تو آپ نے اس کو استعمال کرنے کے بجائے اپنی باڈی یا اپنے ہینڈز کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ اوور لوڈنگ، کراؤڈنگ اور فیلنگ ٹو بیلنس میٹیریل، آپ کے جو میٹیریل وغیرہ ہیں یا بیلنس وغیرہ ہے وہ پراپر نہیں ہے. ہینڈلنگ میٹیریل ان انسیف ویز انکلوڈنگ امپراپر لفٹنگ، یہ اب ایگزامپلز ہیں. اس کا میں شور نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ساری ہوں گی، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ جس طرح بتایا اسی ترتیب سے ہوں گی، یا آپ کو کہیں انسپیکشن رپورٹ بنانی ہے آپ ان کو کاپی پیسٹ کر لیں، ایسا نہیں ہے. ورک پلیس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ چینج ہو سکتی ہیں. میں نے یہاں پہ ان کو ایز اے ایگزامپل کوڈ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ریپیئرنگ اور ایڈجسٹنگ اکوپمنٹ دیٹ از ان موشن انڈر پریشر اور الیکٹریکلی چارج، مطلب کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی اکوپمنٹ ابھی چلتی حالت میں یا آپریشنل حالت میں ہے اور آپ اس کا ریپیئر یا ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کریں گے تو یہ بڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے. فیلنگ ٹو یوز اور مینٹین اور امپراپرلی یوزنگ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ اور سیفٹی ڈیوائسز. مزید آپ دیکھ لیں، کریٹنگ unsafe, unsanitary or unhealthy conditions by improper personal hygiene, by using compressed air for cleaning clothes, by poor housekeeping or by smoking in unauthorized area. یہ وہ تمام تر بیڈ پریکٹسز ہیں یا پور پریکٹسز ہیں جو ایک ورک پلیس کے اندر انسپیکشن کے دوران سامنے آ سکتی ہیں، یا آپ اس نالج کو اپنے ذہن میں رکھ کے جب انسپیکشن پرفارم کریں گے تو ایسی چیزیں آپ سے اوور لک نہیں ہوں گی. اسٹینڈنگ اور ورکنگ انڈر سسپینڈیڈ لوڈ، scaffold shafts or open hatches. Discussion with or observation of workers who may be overloaded, fatigued, working in conflict with others or working in isolation، مطلب سٹریس کا شکار ہے. ٹھیک ہے، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ ڈسکشن کریں جن کو ورک پلیس کی وجہ سے مسائل ہیں اور ذہنی ٹینشن بنی ہوئی ہے. انسپیکشن پرنسپل. اچھا، اب آپ نے نا یہ پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ انسپیکشن کا ایک اپنا ایک ڈسپلن ہے، ایک اپنا ضابطہ ہے، ایک اپنا پروٹوکول ہے. وہ آپ نے لازماً جو ہے اس کے اوپر پورا اترنا ہے یا اس کے اکارڈنگلی آپ نے انسپیکشن پرفارم کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ وین کنڈکٹنگ انسپیکشنز فالو دیز بیسک پرنسپل. جب آپ sorry dear, when conducting inspections follows these basic principle، کہ جب آپ انسپیکشن پرفارم کر رہے ہیں تو اس میں کون سے بنیادی پرنسپلز ہیں، اصول ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں. ڈرا اٹینشن ٹو دا پریزنس آف اینی امیڈیٹ ڈینجر. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا خطرہ جو امیڈیٹ ڈینجر ہے، جو فوری طور پر ہو سکتا ہے، تو اس کو آپ نے فوری اٹینشن دینی ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کو ایک رپورٹ بنا کے اس میں ڈال دیں اور جب تک رپورٹ آگے پہنچے، چیزیں ڈیولپ ہوں، تب تک پیچھے کوئی بھی بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے. شٹ ڈاؤن اینڈ لاک آؤٹ اینی ہیزرس آئٹمز انٹل ریپیئرڈ، کہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ بھئی یہاں پہ کام صحیح نہیں ہو رہا، یا ابھی آئٹمز کو ریپیئر چاہیے یا مینٹننس چاہیے، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی چاہیے تو اس کو بند کروا دیں اور اس کو لاک آؤٹ کروا دیں کہ جب تک اس کی درستگی پراپرلی مینٹننس ریپیئر ورک نہیں ہو جاتا وہ دوبارہ ورکنگ کنڈیشن میں آپ نہیں لائیں گے. ڈو ناٹ آپریٹ اکوپمنٹ، آسک دا آپریٹر فار اے ڈیمونسٹریشن. خود کیونکہ آپ یہ تو نہیں کہ آپ انسپیکشن کرنے گئے آپ اس کو چلا بھی سکتے ہو، آپ ورکر کو بولیں گے بھائی چلاؤ، اور دین اس کی ایکٹیویٹی کو آپ نوٹس کریں گے اور اس کے اکارڈنگلی دیکھیں گے کہ ہی از پرفارمنگ اکارڈنگلی اور ہی از ناٹ پرفارمنگ اکارڈنگلی. Look up, down, around and inside. Be methodological and thorough. ٹھیک ہے کہ آپ نے میتھڈز کو فالو کرنا ہے اور ایک ڈیٹیل میں اس کو دیکھنا ہے. Clearly describe each hazard and its exact location in your rough notes. Ask questions but do not unnecessarily disrupt work activities. بھائی سوال آپ ان سے ضرور کریں جو ریلیونٹ بنتا ہو، غیر ضروری تنگ کرنے کی غرض سے یا اپنا آپ دکھانے کی غرض سے آپ
مطلب پرسنل ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ جو چیزیں ہیں وہ کوسچنز پوچھیں. ادروائز جو ایکٹیویٹی ٹھیک جا رہی ہیں ان میں آپ رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کریں. Consider the static, stop position and dynamic in motion condition of the item. کہ ایک چیز ساکن حالت میں کیسے ہے، کھڑی ہوئی حالت میں کیسے ہے، اور ایک چیز چلتے ہوئے کیسے ہے. ٹھیک ہو گیا. Consider factors such as how the work is organized or the pace of work and how these factors impact safety. آپ نے کنسیڈر کیا کرنا ہے؟ کنسیڈر کرنا ہے کہ ورک کو کس طرح آرگنائز طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اس ورک کی پیس کیا ہونی چاہیے، کہ کتنی سپیڈ سے کام ہونا چاہیے. تو یہ آپ اس کے اندر کنسیڈر، یہ میں ابھی تک وہی چیزیں کنسیڈر کر رہا ہوں کہ جب آپ انسپیکشن کریں گے تو یہ کچھ پروٹوکولز ہیں، آپ نے ان کے اکارڈنگلی انسپیکشن جو ہے وہ پرفارم کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. دین آ گیا ڈسکس ایز اے گروپ کین اینی پرابلم ہیزارڈ اور ایکسیڈنٹ generate from this situation when looking at the equipment. The process of the environment determine that what corrections or control are appropriate. مطلب آپ ڈسکس کریں گے ایز اے گروپ کہ کوئی بھی اگر پرابلم ہے تو ان لوگوں سے بھی ڈسکس کریں جو کام کر رہے ہیں، جو وہاں پر سپروائز کر رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کی طرف سے کیا انپٹ ہے، کہ ہم کیا اقدامات کریں، کیا ہم کنٹرول میئرز کریں گے تو ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. Do not try to detect all hazards simply by relying on your senses or by looking at them. یہ بڑی ایک کام کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس ہیزرڈس موجود ہیں یا نظر آ رہے ہیں تو آپ وہ صرف اپنی آنکھوں سے یا اپنے سینسز کے اوپر ڈیسائیڈ نہیں کر لینے ہیں. اگر کسی جگہ پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اس کو اگر آپریشنل وے میں دیکھوں تو یہ ہو سکتا ہے، یا آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن ریکوائرڈ ہے تو آپ اس ایڈیشنل انفارمیشن کو ایڈ اپ کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی بھی انڈیویجول جتنا بھی کمپیٹنٹ ہو جائے تو اس کے اندر کنٹینیوس امپروومنٹ کی جو ایک اپرچونٹی ہوتی ہے وہ ہر وقت موجود رہتی ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے جو نالج اس پر موجود ہے صرف اس پہ ریلائی نہ کرے. اگر کسی چیز میں وہ کلیئر نہیں ہے یا ایک چیز ایک روٹین سے ہٹ کے آ گئی ہے ورک پلیس میں تو وہ اس کو اسٹڈی کرے. صرف وہ بھی بینگ انسپیکٹر جو انسپیکشن پرفارم کر رہا ہے تو وہ اس کے بھی آپ پہ کہ میں انسپیکٹر ہوں تو وہ بھی خود سے رائے نہیں قائم کر سکتا کسی چیز کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا. ٹیک اے فوٹوگراف if you are unable to clearly describe or sketch a particular situation. کہ کئی جگہوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ کام میں سمجھ سے باہر ہے یا میں آگے سمجھا نہیں پاؤں گا. تو جب آپ آگے سمجھا نہیں پائیں گے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کے اندر فوٹوگرافز اور یہ چیزیں ڈالیں گے تاکہ آپ ہائر اتھارٹیز کو سمجھا سکیں یا نیکسٹ جو ٹیم میٹنگ ہے اس میں ان کو بتا سکیں کہ یہ ایکٹیویٹیز میں نے اس طرح سے ہوتے دیکھی ہیں اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ہم اس کو سمرائز کریں کہ سمری آف انسپیکشن انفارمیشن ریکوائرمنٹ کہ وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں یا کیا کیا چیزیں ہم اس کے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں، کن کن چیزوں کے اوپر ہم ڈیورنگ دا انسپیکشن فوکس کر سکتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ بیسک لے آؤٹ پلانس showing equipment and material used, process follow, information on chemicals, storage areas, workforce size, shifts and supervision, workplace rules and regulations, job procedures and safe work practice. یہ ساری چیزیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. کوئی نئی چیز آئے گی میں اس کو یہیں پہ ڈیفائن کرنا پڑا یا ایکسپلین کرنا پڑا وہ میں کروں گا. Workplace rules and regulations, job procedures and safe work practices, manufacturer specifications, personal protective equipment PPEs, engineering controls, emergency procedures, fire, first aid and rescue facilities kitni hai, incident and investigation reports. Workers' complaint reports regarding particular hazards in the workplace including psychosocial hazards. ٹھیک ہے. جو ان کو نفسیاتی مسائل بھی ہیں ان پہ بھی بات کی جائے گی. بلنگ ہے، وائلنس ایٹ ورک ہے، سبسٹانس مس یوز ایٹ ورک ہے، مطلب کہ نشہ آور چیزیں، یہ تمام تر چیزیں کنسیڈر کی جائیں گی. ریکمنڈیشن آف دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیٹی، پریویس انسپیکشنز کیا کہہ رہی ہیں، مینٹیننس رپورٹس کیا ہیں، پروسیجرز اینڈ اسکیجولز کیا ہیں،
ریگولیٹر انسپیکشن رپورٹس اور ادر ایکسٹرنل آڈٹس کیا کہہ رہے ہیں, مانیٹرنگ رپورٹس کیا ہیں, رپورٹس آف unusual operating conditions کیا ہیں, names of inspection team members and any technical expert assisting, ان تمام یہ تمام تر انفارمیشن اس رپورٹ کے اندر ہونی چاہیے. اب ہم آ جاتے ہیں سیفٹی سروے کے اوپر. پہلا جو ہم نے میتھڈ جس کو بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ہے, اور نارملی وہی میتھڈ جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم اور ان موسٹ آف دا آرگنائزیشن, وہ سیفٹی انسپیکشن ہے. دوسرا میتھڈ ہمارے سامنے آتا ہے سیفٹی سروے کا. Part of statutory occupational health care used to evaluate the effect of the workplace and work environment on health and safety, health and working capacity. یہ بیسیکلی اس کا بھی پرپز اس سے ملتا جلتا ہے کہ آپ کیا یہ کام کس طرح سے ہو رہے ہیں, کیسے ہیں. تو یہ انہی پرپز کو دیکھتا ہے کہ حادثات اور واقعات کے ہونے سے پہلے کام کی جگہ, کام کرنے کا انوائرمنٹ, ان تمام تر چیزوں کو میک شیور کیا جاتا ہے کہ وہ کسی حادثے کی طرف نہ لے جائیں, کسی ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ کی طرف نہ لے جائیں. ڈن ان کوآپریشن ود دا ورک پلیس اینڈ دا آکوپیشنل ہیلتھ کیئر سروسز. پارٹیسپینٹس میں انکلوڈ دا آکوپیشنل سیفٹی مینیجر اینڈ ریپرزینٹیٹیو, مطلب ایک ہائی لیول کی ٹیم ڈیولپ ہوتی ہے اس کے لیے. اینڈ دا سپروائزرز اینڈ امپلائیز assess the influence of working condition on the basis of the data, observation, discussions and measurement. اور ان ورکنگ کنڈیشنز کو اسیس کیا جاتا ہے, جو ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے, جو آبزرویشنز ہوتی ہیں ڈیورنگ دا سروے, اس کے بعد ڈسکشنز ہوتی ہیں آپس میں ٹیم ممبرز کی جس سے چیزیں فائنڈ آؤٹ ہوتی ہیں, اور دوسری جو آپ نے میئرمنٹس, جو کنٹرول میئر آپ نے آلریڈی لیے ہوتے ہیں, تو ان تمام کو انفلوئنس کر کے آپ سیفٹی سروے کی ایک آؤٹ پٹ لیتے ہیں کہ ورکنگ کنڈیشن یا ورک انوائرمنٹ یا جو ورک پلیس ہے وہ کس حالت میں آپ کے پاس موجود ہے. دین سیفٹی ٹور ریفر ٹو واک اراؤنڈ ان دا ورک پلیس اور دا فیسلٹی ٹو obtain a general appraisal of the working environment and safety practices. ٹھیک ہے جی, یہ وہاں پہ گھوم پھر کے دیکھا جاتا ہے کہ فیسلٹی کیا ہے, واک اراؤنڈ ہوتی ہے بیسیکلی, اور اتنی تھورو نہیں ہوتی جس طرح سے انسپیکشن پرفارم ہوتی ہے. It instantly provide the following: a demonstration of management's commitment to the health, safety, environment. مطلب ٹاپ مینجمنٹ بھی آئی ہے, گھوم کے گئی ہے, تو ورکر کو بھی یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ میری ہائر مینجمنٹ جو ہے, جو ٹاپ مینجمنٹ ہے, وہ کنسرن ہے اس بارے میں کہ ورک پلیس جو ہے وہ سیف اینڈ سیکیور ہونی چاہیے. دین آتا ہے keeping and up to date knowledge on the current layout of the workplace and surroundings, comparison of theory with practice in the workplace, monitoring of safe system in place, time to identify and recommend improvements and corrective actions, a chance to plan for further inspections. Next آتا ہے ہمارے پاس سیفٹی سیمپلنگ. اب سیفٹی سیمپلنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ فورتھ میتھڈ ہے, ٹیکنیک ہے ایکٹیو مانیٹرنگ کی. اس میں کیا ہے سیفٹی سیمپلنگ میں, ٹیکنیکس یوز ٹو میئر پوٹینشیل فار ایکسیڈنٹ. مطلب کیا ہے, اس کو میں تھوڑا سا پہلے, ہم اس کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں سیمپلنگ کیا ہے. بیسیکلی سیمپلنگ ایک اسٹیٹس کی ٹرم ہے, اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک آپ کی کوئی بھی چیز ہے جو ایز اے ہول ہے, اس کو پاپولیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں سے جب رینڈملی آپ کچھ چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں تو وہ سیمپلنگ ہے. یہ کیسے ہے کہ فار ایگزامپل بہت ساری انڈسٹریز میں آپ لوگ کام کر رہے ہوں گے کہ جب بھی آرگنائزیشن لیول پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو پہلی کوٹیشن میں ان سے سیمپل مانگتے ہیں. جب سیمپل مانگتے ہیں اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ باقی کی لاٹ کیسے ہوگی. تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اندر یہ پرماننٹ ٹیکنیک نہیں ہو سکتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ سیمپلنگ میں جب آپ سیفٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ رسک لے ہی نہیں سکتے کہ اگر 100 ہیزیوس چیزیں آپ کہیں ہم نے 50 چیک کر لی یہ ٹھیک ہیں, تو مائٹ بھی پاسبلٹی ہے جو 50 چھوڑی ہیں ان میں سے ایک ہی چیز آپ کے ایکسیڈنٹ کا سبب بن سکتی ہے. تو یہاں پہ جو سیفٹی سیمپلنگ ہے یہ ایک آپ سمجھیں کہ لو لیول کی ایکٹیو مانیٹرنگ کی ٹیکنیک یا میتھڈ ہے. آپ اس کے اوپر زیادہ ریلائی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جسٹ فار دا ٹائم
کہ آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ پوری کی پوری پاپولیشن اتنی ہیزرڈس نہیں ہے، اتنی آپ کی خطرناک نہیں ہے، اس کے خدشات زیادہ نہیں ہے، ایکسیڈنٹ کا سبب نہیں بن سکتی، تو ایسی صورت میں آپ سیفٹی سیمپلنگ کرتے ہیں. اب کیا ہے ٹیکنیک یوز ٹو میئر پوٹینشیل فار ایکسیڈنٹ، کہ واقعات ہونے کے امکانات، حادثات ہونے کے امکانات کیا ہیں؟ ڈن یوزنگ اے لسٹ آف اسٹینڈرڈز اور ریگولیشنز فرام آر ریگولیٹری ایجنسی. آپ اس کی معاونت سے، اس کی مدد سے دیکھ لیں گے بھئی یہ لسٹ ہے، اس کے اکارڈنگ یہ چیز اس میں موجود ہے یا نہیں. پرفارم بائی روٹین چیکس اور انسپیکشن آر ریپیٹیبل پروسیس ڈیزائن ٹو انشور کمپلائنس ٹو اسٹینڈرڈز اوور اے لانگ term to keep safety levels high consistently. Employers should work with a qualified safety coordinator, کیونکہ سیمپل بھی جب یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب ایک بندے کو بہت زیادہ پریکٹس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی ڈیوائن نہیں ہے، اور اس کو پریکٹس کی وجہ سے، ایکسپیرینس کی وجہ سے، کوالیفیکیشن کی وجہ سے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کی نظر اس چیز پہ پڑتی ہے جو چیز خلاف معمول چل رہی ہوتی ہے. مطلب کہ اگر 20 چیزیں ہیں تو 20 میں سے 19 جو ہیں، 19 جو ہے وہ پراپرلی پرفارم کر رہی ہیں، ایک نہیں کر رہی ہے، تو جو ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں ان کی نظر ان 19 پہ کبھی نہیں جائے گی، اس ایک پہ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ آؤٹ آف دا آرڈر چلی گئی ہے. تو اس لیے کوالیفائڈ سیفٹی کوآرڈینیٹر کا یا انسپیکٹر کا ہونا وہاں پر لازمی چیز ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ری ایکٹیو مانیٹرنگ کے اوپر. ایکٹیو مانیٹرنگ کے اوپر ہم نے ڈیٹیل سے بات کی ہے، ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ری ایکٹیو مانیٹرنگ کو، کہ یہ کیا ہے، اس کے میتھڈز کیا ہیں، ہم کس طرح سے اس کو پرفارم کر سکتے ہیں، اور جس طرح سے ہم نے جتنی ڈیٹیل میں انسپیکشنز وغیرہ کو ڈسکس کیا، ایکٹیو مانیٹرنگ کو ڈسکس کیا، اس طرح سے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. انویسٹیگیٹنگ انسیڈنٹس. اب پہلا میتھڈ اس میں، یا جو مین میتھڈز ہیں اس میں دو ہیں، ایک انویسٹیگیٹنگ انسیڈنٹس اور ایک ہے ہمارے پاس آڈٹس. اب یہ دونوں چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب آپ کا کام ہو گیا، ٹھیک ہے، جب آپ کی بات یہ جب آپ کا کام ہو گیا ہے، مطلب امپلیمنٹیشن، ایکسیڈنٹس وغیرہ کے بعد میں نا، تو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، اور آڈٹس جو ہیں وہ آپ کے پورے سسٹم کے مکس اپ کے طور پر بات کی ایکٹیویٹی پرفارم کی جاتی ہے. انویسٹیگیٹنگ انسیڈنٹ از این occurrence, condition or situation resulted in or could have resulted in injuries, illness, damage to health or fatalities اموات ہوگی. مطلب کہ کوئی بھی ایسا واقعہ جس کے وقوع پذیر ہونے سے آپ کی کوئی انجری ہوگی، النس ہوگی، ڈیمیج ہو گیا، یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ہم اس کو انسیڈنٹ کنسیڈر کریں گے. پھر اس کے اندر جو ٹائپس ہیں کہ جب ہو جائے، کچھ واقعہ وقوع پذیر ہوا اور نقصان پہنچا، تو وہ ایکسیڈنٹ ہے. اور اگر انسیڈنٹ ہوا ہے لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو اس کو ہم نیئر مس کنسیڈر کریں گے. Reasons to investigate a workplace incident include, most importantly, to find out the cause of incident and to prevent similar incident in the future. سب سے مین جو پرپز ہے اس کا وہ یہ ہے، ریزن ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم انسیڈنٹس کے جو وجوہات ہیں ان کو تلاش کریں، اور تلاش کرنے کے بعد اس جیسے اور جتنے واقعات ہیں ان سے ہم بچ سکیں. To fulfill any legal requirements, investigation is a part of legal requirement. To determine the cost of an incident, ہمیں پتہ چل سکے کہ cost of incident کیا ہے، اس لیے to determine the compliance with applicable regulations. اور اس کے بعد compliance with applicable regulations کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی لا ریگولیشن دیا گیا ہے کہ جس کے اکارڈنگلی ہم نے انویسٹیگیشن لازمی پرفارم کرنی ہے، کیونکہ یہ کمپلائنس کے زمرے میں آ رہی ہے تو ہمارے لیے لازم ہوگی. ٹو پروسیس ورکرز کمپنسیشن کلیمز. کمپنسیشن کلیم انہی میں ملے گا جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ انویسٹیگیشن سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ واقعتاً امپلائر ہی جو ڈیوٹی آف کیئر تھی وہ امپلائر پہ ہی تھی، اور اسی کی نیگلیجنس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، تو کمپنسیشن کلیم بھی تب ملنے ہیں. تو اس لیے انویسٹیگیشن جو ہے وہ
ان ڈفرینٹ پرپزز کے لیے پرفارم کی جاتی ہے. انویسٹیگیشن ٹیم, اب ایک انویسٹیگیشن ٹیم کے اندر کون کون سے لوگ موجود ہوں گے. انویسٹیگیشن کنڈکٹڈ بائی سم ون اور اے گروپ آف پیپل ہو آر, وہ کیا ہوں گے؟ ایکسپیرینسڈ ان انسیڈنٹ کازیشن ماڈلز, انہیں پتہ ہوگا, یہ کازیشن ماڈل انہیں پتہ ہوں گے کہ اس انسیڈنٹ کے ہونے کے محرکات یا وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. ایکسپیرینسڈ ان انویسٹیگیٹنگ ٹیکنیک, ان انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس, knowledgeable of any legal or organizational requirements, knowledgeable in occupational health and safety fundamentals, knowledgeable in the مطلب ان کے پاس علم ہو اس چیز کا, knowledgeable in the work processes, procedures, persons and industrial relations, environment for that particular situation, able to use interview and other persons to person techniques effectively, such as mediation or conflict resolution. ان کو پتا ہوگا کہ اگر لوگوں کے آپس کے مسائل ہیں تو بجائے اس کے کہ پورے سسٹم کے اوپر ڈالے جائیں تو ان کو کیسے ہم سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. knowledgeable of requirement for documents, records and data collection, and able to analyze the data gathered to determine findings and reach ریکمنڈیشن. ان تمام تر باتوں میں, ان تمام تر چیزوں کے اندر جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ انویسٹیگیشن ٹیم کے تمام ممبران یا all members of investigation team should be competent person. ٹھیک ہے, تو وہ competent person اگر نہیں ہوں گے تو پھر بات, اب کس طرح کے لوگوں کو ہم اس انویسٹیگیشن ٹیم کا پارٹ بنا سکتے ہیں. Members of the team can include employees with knowledge of the work, جن کو ورک کا نالج ہے, supervisor of the work of the area or work. پھر آتے ہیں ہمارے پاس سیفٹی آفیسر آ جائیں گے, then health and safety committee, union representative if applicable, جیسا ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں, ورکرز یونینز ہوتی ہیں ڈفرینٹ ورک پلیسز کے اوپر, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر. employees with experience in investigations, آؤٹ سائڈ ایکسپرٹ, کہ کوئی بھی ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس کے اندر ٹیکنیکل ایکسپرٹ ریکوائرڈ ہے, اور وہ مائٹ بھی پاسبلٹی ہے مینوفیکچرر کو کسی کا پرووائڈ کرنا پڑ جائے, یا ویسے انڈسٹری میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے تو اس کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے. ریپرزینٹیٹیو فرام لوکل گورنمنٹ اور پولیس, تاکہ ان کو بھی ایک سیٹسفیکشن ملے کہ واقعتاً انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے. خود کا بتانا کچھ اور ہوگا آرگنائزیشن کا, اور جب ان کا ایک ممبر, ایک جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ اس کے اندر موجود ہوگا تو چیزیں سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی. ریزنز فار انویسٹیگیشن, ٹو فائنڈ آنسر ٹو سیورل امپورٹنٹ کوسچنز سچ ایز, اب کیا ریزنز ہیں جی؟ واز دا ورکر ڈسٹریکٹڈ, کیا ورکر کو ڈسٹریکٹ کیا گیا؟ اف یس, وائی واز دا ورکر ڈسٹریکٹڈ, تو پھر اگر واقعی اس کو ڈسٹریکٹ کیا گیا ہے تو کیوں وہ ڈسٹریکٹ ہوا؟ واز اے سیف ورک پروسیجر بینگ فالوڈ, ایک سیف ورک پروسیجر فالوڈ ہوا ہے, نہیں ہوا تو پھر بھی ریزن دیکھیں گے. ور سیفٹی ڈیوائسز ان آرڈر, کیا سیفٹی ڈیوائسز جو تھی وہ ان آرڈر تھی, پرفارم کر رہی تھی؟ اف ناٹ وائی ناٹ. واز دا ورکر ٹرینڈ, اف ناٹ وائی ناٹ. اس طرح کے بہت سارے سوالات کے جوابات ہمیں کسی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ہی مل سکتے ہیں. انویسٹیگیشن پروسیجر کیسا ہوتا ہے؟ فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ رپورٹ دا انسیڈنٹ اکرنس ٹو اے ڈیزگنیٹڈ پرسن, پرووائڈ فرسٹ ایڈ اینڈ میڈیکل کیئر ٹو انجرڈ پرسنز اینڈ پریونٹ فردر انجریز اور ڈیمیج. اچھا, یہ جو رپورٹ ہے نا, اب بہت سارے یہ سوچنے لگ پڑے بھائی پہلے ہی رپورٹ کر دیں گے, ایسا نہیں ہے. یہاں پر رپورٹ کا مطلب انفارمیشن کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے, رپورٹ تو تب ہوگی جب انویسٹیگیشن پروسیجر, انویسٹیگیشن پوری پریکٹس ہو جائے گی, پورا جو پروسیجر ہے وہ پرفارم ہو جائے گا. یہاں پہ یہ مطلب ہے آپ نے انفارم تو کرنا ہے ہائر اتھارٹیز کو, ورنہ لوگ کیسے پہنچیں گے, ایک ڈیزگنیٹڈ پرسن کیسے پہنچے گا کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو وہ آپ نے انفارم کرنا ہے. اس کے بعد پرووائڈ فرسٹ ایڈ اینڈ میڈیکل کیئر to injured persons and prevent further injuries or damage. The incident investigation team would perform the following general steps. وہ نارملی کس طرح سے پرفارم کریں گے, ان کی جنرل اپروچ کیا ہے؟ وہ سین مینجمنٹ اینڈ سین اسیسمنٹ, کہ وہ سکیور کر دیں گے اس سین کو تاکہ وہاں سے ایویڈنسز ریموو نہ ہو, اس کے بعد وہ اپنے ایویڈنسز وہاں سے کلیکٹ کریں گے. وٹنس مینجمنٹ, پرووائڈ سپورٹ, لمٹ انٹریکشن ود ادر وٹنسز, انٹرویو. مطلب وٹنس مینجمنٹ کیا ہے؟ اینی شاہدین جو موقع پہ گواہان موجود ہیں وہ ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے,
پھر اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ کون سا گواہ جو ہے وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے اور اس کی بات میں وزن ہے، تو ان تمام تر لوگوں کو انٹرویو کیا جائے گا تاکہ ان کی را انفارمیشن سے ایک فلٹرڈ انفارمیشن سامنے آ سکے. انویسٹیگیٹ دا انسیڈنٹ، کلیکٹ ڈیٹا، analyze the data, identify the root causes, report the findings and recommendation. یہ جو رپورٹ ہے یہ ٹیکنیکل رپورٹ ہے جو انہوں نے دینی ہے. وہ جو رپورٹ اوپر ہے وہ ورڈ انفارم کرنے کے معنوں میں آیا ہے، تو سینٹینس وائز آپ ورڈ کا جو وزن ہے وہ دیکھتے ہوئے اس کو سمجھا کریں. سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا؟ The organization would then develop a plan for corrective action, implement the plan, evaluate the effectiveness of the corrective action, then make changes for continual improvement. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. اب یہ کوئک ریویژن ہے. اب کوئک ریویژن جس طرح سے ہم کرتے آ رہے ہیں اور بہت سارے میرے ساتھ جو ریگولر چل رہے ہیں وہ اس کو پرفارم بھی کرتے ہیں. بیسیکلی اس ریویژن میں کیا ہوگا کہ آپ نے ان دو کوسچنز کی ایک باقاعدہ ایک تھورو اسائنمنٹ بنا کے دینی ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کہیں سے بھی کنسلٹ کر کے آپ ایک اسائنمنٹ بنائیں. اور شیئر کرنے کا طریقہ وہی ہے، آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا مجھے ای میل کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر ہم مزید بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں. اب آگے ہمارے پاس کازیشن ماڈل فار انویسٹیگیشن. اب کازیشن ماڈل کیا ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو وجہ بن سکتی ہیں کسی بھی واقعے کی، کسی بھی انسیڈنٹ کی، کسی بھی ایکسیڈنٹ کی. تو وہ ہم دیکھتے ہیں. ٹاسک، مٹیریل، ورک انوائرمنٹ، پرسنل اور مینجمنٹ. پرسنل سے مراد لوگ، ملازمین. اب ٹاسک ہے، members of the investigation team will look for answers to questions such as. اب یہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ ٹاسک سے ریلیٹڈ کیا کیا کوشچن ہو سکتے ہیں. کازیشن میں آپ ہے نا، ہم وجہ تلاش کر رہے ہیں کسی ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ کی، تو وہ وجہ ٹاسک کے حوالے سے کیا ہو سکتی ہے؟ واز اے سیف ورک پروسیجر یوزڈ، ٹھیک ہے، کہ اس کام کو پرفارم کرنے کے لیے محفوظ طریقہ کار اپنایا گیا یا استعمال کیا گیا. ہیڈ کنڈیشنز چینج ٹو میک دا نارمل پروسیجر انسیف. ایسا تو نہیں ہے کہ نارمل پروسیجر کو انسیف کرنے کے لیے کنڈیشنز میں اپنی آسانی کے لیے یا کسی بھی وجہ سے اس میں موڈیفکیشن کی گئی ہیں. ور دا اپروپریٹ ٹولز اینڈ مٹیریلز اویلیبل، ان کو ضرورت کے تمام تر ٹولز اور مٹیریل اویلیبل تھے. ور دے یوز، کیا انہوں نے استعمال کیے. ور سیفٹی ڈیوائسز ورکنگ پراپرلی، کہ جو سیفٹی ڈیوائسز یا سیفٹی گارڈز امپلیمنٹ ہوئے تھے وہ کام کر رہے تھے یا نہیں. واز لاک آؤٹ یوز وین نیسیسری. لاک آؤٹ کب ہوتا ہے؟ کہ جب مینٹننس ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، ریپیئر ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، تو اس دوران کیا مشینری کو لاک آؤٹ کیا گیا یا آپریشنل مشینری کے اوپر ہی یہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر دی گئی ہیں. اس کے بعد میٹیریل کے حوالے سے، کہ میٹیریل کے حوالے سے اس میں کیا وجوہات سامنے آ سکتی ہیں اس ایکسیڈنٹ کی. ٹو سیک آؤٹ پاسبل کاز resulting from the equipment and material used, investigators might ask. اب انویسٹیگیٹر کیا چیزیں پوچھے گا یا دیکھے گا؟ was there an equipment failure. ایسا تو نہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ equipment کی وجہ سے ہوا ہے، کہ وہ فیل ہوئی ہے تو باقی کا جو نظام ہے وہ پھر اس میں بدتر ہوتا چلا گیا یا خراب ہوتا چلا گیا. what caused it to fail. was the machinery poorly designed. were hazardous products involved. Were they clearly identified. was a less hazardous alternative product possible and available. کہ less مطلب کم نقصان دہ چیز موجود تھی لیکن ہم نے ایسا میٹیریل یوز کیا ہے جو زیادہ خطرناک تھا تو اس کی وجہ سے واقعہ ہوا. was the raw material substandard in some way. مطلب معیار کا نہیں تھا تو تب بھی وہ ایسی حرکت کر دے گا یا سبب بنے گا اس کا. should personal protective equipment have been used. was the PPE used. were users of PPE properly educated and trained. کیونکہ جس طرح اکثر جس اب H2S ہے، آئل اینڈ گیس انڈسٹری ہے، اب وہاں پر پی پی ای پراپرلی نہ پہننا بھی ایک بہت بڑا ہیزرڈ ہے، تو اس لیے وہ مٹیریل کے والے سے اسے پھر ورک انوائرمنٹ کس طرح سے وجہ بن سکتا ہے آپ کے کسی بھی ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ کی. انویسٹیگیٹرز may want to know what were the weather conditions. کہ وہاں پر ویدر کنڈیشنز کیا تھی. واز پور ہاؤس کیپنگ اے پرابلم. کیا صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں تھا اور پور ہاؤس کیپنگ تھی جو اس ایکسیڈنٹ کا سبب بنی. واٹ واز اٹ ٹو ہاٹ اور ٹو کولڈ. واٹ واز نوائز اے پرابلم. واز دیئر ایڈیکویٹ لائٹ.
ایڈیکویٹ لائٹ مطلب مناسب، یہ پور لائٹنگ نہ ہو. صرف زیادہ روشنی، کم روشنی ہی پور لائٹنگ نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ روشنی بھی پور لائٹنگ میں کنسیڈر ہوتی ہے. تو جتنی روشنی درکار ہے اس کو ہم ایڈیکویٹ بولتے ہیں. what toxic or hazardous gases, dust or fumes present؟ کیا زہریلے جان لیوا جو گیسز تھی، ڈسٹ تھے اور فیوم تھے وہ وہاں موجود تھے. پرسنل سے مراد یہاں پہ ملازمین کی ہے، اور ملازمین کے وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کنسیڈر کرے گا، ایک ٹیم آف انویسٹیگیشن کنسیڈر کرے گی کہ یہ تو کئی وجوہات تو نہیں بنی. کیسے؟ some factors will remain essentially constant while others may vary from day to day. مختلف ہو سکتے ہیں. did the worker follow the safe operating procedure؟ were worker experienced in the work being done؟ had they been adequately educated and trained کہ اپنے کام کے حساب سے جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی اس ریکوائرمنٹ کے مطابق ایجوکیٹ ہوئے ہیں. can they physically do the work؟ what was the status of their health؟ were they tired؟ تھکے ہوئے تو نہیں تھے کہ آپ شفٹوں پہ شفٹیں لگوا رہے تھے اس وجہ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے. was fatigue or shift work an issue؟ then were they under stress، work or personal؟ was there pressure to complete task under a deadline or to bypass safety procedure؟ مطلب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار سیفٹی کی تو ہمارا جو پروسیجر ہے وہ لیٹ ہو سکتا ہے، تو اس چیز کو بائی پاس کر دیا جاتا ہے اور وہ سبب بن سکتا ہے کسی بھی ایکسیڈنٹ کا. اب ہم نے اوپر ڈسکس کیا، ٹاسک ڈسکس کیا کہ وہ کیسے وجہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس ماڈل کے اندر. پھر میٹیریل کیا ہم نے کہ وہ کیسے وجہ بن سکتا ہے، پھر ورک انوائرمنٹ، پھر پرسنل، اور لاسٹ میں کہ مینجمنٹ کے اندر کوئی ایسی خامیاں کوتاہیاں تو نہیں تھی جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور وجہ بنے اس ایکسیڈنٹ کی. Failure of management systems are often found to be direct or indirect causes. Ask questions such as were safety rules or safe work procedures communicated to and understood by all employees؟ اب یہ دیکھیں کہ کمیونیکیشن جو ہے یہ آپ کی مینجمنٹ کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر اس میں فیلئر ہے، پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا ہے تو وہ پرابلم بن سکتا ہے. were the safe work procedures being enforced؟ was there adequate supervision؟ were workers educated and trained to do the work؟ had hazards and risks been previously identified and assessed؟ مطلب پہلے ایسے حادثات واقعات کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسیس کیا گیا تھا. had procedures been developed to eliminate the hazards or control the risk؟ مطلب خدشات کی مکمل خاتمے کے لیے یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پروسیجرز ڈیولپ ہوئے تھے. were unsafe conditions corrected؟ were regular safety inspections carried out؟ had the condition or concern been reported beforehand؟ was action taken؟ مطلب مینجمنٹ سے ریلیونٹ کوئی کنسرنز یا کوئی ایسے ایشوز جو اس کا کاز وجہ بن سکتے ہیں. اب یہ تمام تر چیزوں کے بعد انفارمیشن گیدر ڈیورنگ انویسٹیگیشن، فزیکل ایویڈنس ہوں گے، وٹنس اکاؤنٹس ہوں گے، مطلب وٹنس نے کیا کہا، ان کے ریکارڈز، ان کی سٹیٹمنٹس اور یہ تمام تر چیزیں، انٹرویوئنگ ادر انفارمیشن. اب آگے چلتے ہیں فزیکل ایویڈنس میں ہم کیا کیا چیزیں انویسٹیگیشن کے دوران دیکھ سکتے ہیں یا ہم چیک کریں گے کہ یہ تو نہیں ہے. چیک آئٹم سچ ایز پوزیشن آف انجرڈ ورکرز کہ کہاں پہ وہ موجود تھے، اکوپمنٹ بینگ یوز کون سی اکوپمنٹ استعمال ہوئی ہے، پروڈکٹس بینگ یوز، سیفٹی ڈیوائسز ان یوز، پوزیشن آف اپروپریٹ گارڈز، پوزیشن آف کنٹرول آف مشینری، ڈیمیج ٹو اکوپمنٹ، ہاؤس کیپنگ آف ایریا، ویدر کنڈیشنز کیا تھی، لائٹنگ لیولز کیا تھے، نوائز لیول کیا تھے اور ٹائم آف دا ڈے کیا تھا. وٹنس اکاؤنٹ، اب وٹنس کو کیسے ٹیکل کیا جائے، مینج کیا جائے گا. جو پہلے تھے فزیکل ایویڈنسز وہ تو ہم تو کافی ٹائم سے ڈسکس کر رہے ہیں اس کورس کے اندر یا اس سے پچھلے لیولز کے اندر. اب جو ہے وہ جو وٹنس اکاؤنٹ ہیں ان کو ہم کیسے دیکھتے ہیں یا کیسے دیکھیں گے. ایوری ایفرٹ شوڈ بی میڈ ٹو انٹرویو وٹنسز کہ انٹرویو کرنے کے لیے ہر ایفرٹ ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح اس کو کانفیڈنس دے کہ انٹرویور کو وہاں پہ لانا ہے، اس کو اس بات کا یقین دلانا ہے کہ یہ تمہیں بلیم دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم اس واقعے کے اندر ہیلپ تم سے لینا چاہتے ہیں. Witnesses may be primary source of information if investigator unable to examine the scene immediately after the event. Witness تو بات کی بات ہے، بات یہی ہے کہ اس کو سب سے پہلے اس ورک پلیس کا جو سین ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. Interviewing witnesses is probably the hardest task. How?
Witnesses may be under severe emotional stress or afraid to be completely open for fear of recrimination. ٹھیک ہے جی. وہ کیا ہوتا ہے, ایک تو ایموشنل سٹریس ہوتی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, وہ کوئی بول ہی نہیں پا رہے ہوتے, اور جو بول پا رہے ہوتے ہیں وہ خوف انہیں یہ ہوتا ہے کہ کہیں کال کو پکڑ کے ہمیں اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرا دیں, تو چھوڑو, جان چھڑاؤ یا سائڈ مار لو. Witnesses should be kept apart and interviewed as soon as possible after the incident. Interviewed alone, اکیلے انٹرویو ہو تاکہ کسی سے انسٹرکشنز نہ دیں, اور اس کے بعد جتنا پاسبل ہو آپ ان کو ریلیکس انوائرمنٹ دیں گے. انٹرویوئنگ, دا پرپز آف دا انٹرویو از ٹو اسٹیبلش این انڈرسٹینڈنگ ود دا وٹنس اینڈ obtain his or her own words describe the event. اب آپ نے اگر اس سے ایک انفارمیشن لینی ہے, ایک ایسی انفارمیشن لینی ہے جو سپورٹیو ہو, جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے اس سارے عمل کے دوران, ٹھیک ہے, جو چیز ہیلپ آؤٹ کرے اس سارے عمل کے دوران, تو آپ نے ایسی جب انفارمیشن لینی ہے تو آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی ڈیورنگ دا انٹرویو. پٹ دا وٹنس who is probably upset at ease. Emphasize the real reason for the investigation to determine what happened and why, بجائے اس کے کہ اسی پہ ڈال کے biased ایک انفارمیشن پہلے. Let the witness talk, listen. Let the witness talk کا سب سے بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے yes یا no والے سوال نہ کریں کہ تم وہاں تھے, اتنے بجے تھے, یہ اتنے بجے, ایسا نہیں. آپ اس کو بولیں گے کہ بھائی کیا دیکھا تم نے, وہ سارا بتائے گا. بھئی کیا ہو رہا تھا, کیوں ہو رہا تھا, کیسے ہو رہا تھا. آپ ہاؤ, واٹ, وائی اوپن کوسچنز کریں گے. اوپن کوسچن میں یہ ہوگا کہ جن چیزوں کی طرف آپ کا دھیان بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ ایکسیڈنٹ کے ٹائم پہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں اور ابھی آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, تو اس سے ایڈیشنل انفارمیشن ملنے کے چانسز ہوں گے. کنفرم دیٹ یو ہیو دا اسٹیٹمنٹ کریکٹ. ٹرائی ٹو سینس اینی انڈرلائنگ فیلنگز آف دا وٹنس. Make short notes or ask someone else on the team to take team during the interview. Ask if it is okay to record the interview. If you are doing so, close on a positive note. اب میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ آپ اس کا ریکارڈ کریں انٹرویو, اس کے بعد پازیٹیو نوٹ پہ, اس کے لیے آپ پہلے سے بائسڈ ہو کے نہیں بیٹھیں گے بھئی یہ بھی ذمہ دار تھا, یہ بھی. جیسے ہی آپ اس کو کہیں گے تو وہ وہاں پر پرابلم. اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ بتا دیا, اب آپ نے انٹرویو کے دوران کیا نہیں کرنا وہ ہم دیکھتے ہیں. انٹیمیٹیٹ دا وٹنس, ٹھیک ہو گیا. انٹرپٹ نہیں کریں گے, انٹیمیٹیٹ بھی نہیں کریں گے. پرومپٹ مطلب فوری طور پر اسے ڈراوے کے طور پہ نہیں کریں گے, اس کو بتائیں گے یار یہ تم ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہو تو ہم تمہارے سے ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں. آسک لیڈنگ کوسچنز, جیسا میں نے بتایا. شو یور اون ایموشنز, جمپ ٹو کنکلوژن, مطلب شو یور اون ایموشنز, اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا, اس کی سننی ہے تسلی کے ساتھ. پھر اس کے بعد اس نے دو باتیں کی, آپ یہ نہیں کہیں گے اچھا تو یہ ہوا تھا, نہیں, اس کو سنیں, اس کو آپ سنیں اور اپنے جتنے کوسچنز ہیں پہلے تسلی سے کر لیں اور اس کے بعد کسی کنکلوژن کے اوپر آپ پہنچیں گے. سم جنرل کوسچن دیٹ شوڈ بی آسک ایچ ٹائم. اب یہ کچھ کوسچنز ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی انویسٹیگیشن کے دوران آپ کو معاونت دے سکتے ہیں, آپ کو مدد دے سکتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ Where were you at the time of the incident? آپ دیکھیں where open question ہے, اس میں وہ بتائے گا میں وہاں تھا, فلانا یہاں تھا, وہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. What were you doing at the time? What did you see here? کیا سنا, کیا دیکھا. What were the work environment conditions, weather, light, noise, etc. at the time of accident? What were the injured workers doing at the time? In your opinion, what caused the incident? آپ کی خیال میں کس چیز نے انسیڈنٹ کو ہونے دیا ہے. How might similar incidents be prevented in the future? اور اس طرح کے دوسرے واقعات سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے بچا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ انویسٹیگیشن ٹیم کو کون سی اور انفارمیشن اکٹھی ہو سکتی ہے یا مل سکتی ہے. Other information, data can be found in documents such as technical data sheets, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیٹی منٹس, ٹھیک ہے, منٹس سمری جو ان کی ہوگی پوائنٹس کی, انسپیکشن رپورٹس, کمپنی پالیسیز, مینٹننس رپورٹس, پاسٹ انسیڈنٹ رپورٹس, سیف ورک پروسیجرز اینڈ ٹریننگ رپورٹس. انویسٹیگیشن ریکمنڈیشنز, ریکمینڈیڈ شوڈ بی اسپیسیفک, کہ جو جس طرح کی انڈسٹری ہے اسی طرح کی آپ نے ریکمنڈیشن دینی ہے, جس طرح کا ٹاسک ہے اس کے ریلیونٹ ہو. بی کنسٹرکٹیو,
آپ کسی چیز کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ کہ اس کو مزید خراب کرنے کی. آئیڈینٹیفائی روٹ کازز, آئیڈینٹیفائی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر, ریزسٹ دا ٹیمپٹیشن ٹو میک اونلی جنرل ریکمنڈیشن ٹو سیو ٹائم اینڈ ایفرٹ. ٹھیک ہے, صرف آپ ٹائم اور ایفرٹ کو آپ محفوظ کیسے کر دیتے ہیں, آپ جنرل سی باتیں نہیں کریں گے, بلکہ آپ ایسا کام کریں گے کہ جس کی وجہ سے پورے سسٹم کو فائدہ ہو. اس کے بعد آپ ریٹن رپورٹ جو ہے وہ جنریٹ کریں گے. اس میں کیا ہوگا, آئیڈینٹیفائی کلیئرلی کہ بھائی کیا کیا چیزیں, کیا انفارمیشن ملی, کیا سین تھا, انٹرویو وٹنس کو کیسے کیا, کنکلوژنس کیا ڈرا ہوئے, نیکسٹ ٹائم کے لیے کیا کیا جائے تو یہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. تمام تک ویئر ایویڈنس از بیسڈ آن سرٹن فیکٹس, وٹنس اکاؤنٹس آر آن دا ٹیم ایزمپشنز. ہوتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کہتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا تھا کیونکہ موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آلویز کمیونیکیٹ یور فائنڈنگز اینڈ ریکمنڈیشن with workers, supervisors and management. Never make recommendations about disciplining anyone who may be at fault. کہ آپ کسی ایک کو یہ نہیں کہہ سکتے بھائی اس کے کر لو, اس کو کوئی بھی اس فالٹ پہ غلطی پہ آ سکتا ہے. فالو اپ ایکشنز ہوں گے جی. فالو اپ ایکشنز میں کیا ہوگا کہ ان کی جو واقعات ہوئے ان سے جو روٹ کازز ہمارے سامنے آئے ہیں تو وہ یہ دیکھا جائے گا کہ ان روٹ کازز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کی درستگی کیسے کر سکتے ہیں, کتنے ٹائم میں کر سکتے ہیں. جو ہم نے ریکمنڈیشن دی ہے وہ ہم فالو اپ ایکشن سے کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو ریکمنڈیشن دی گئی ہیں ان پہ کتنی سنسیئرٹی کے ساتھ کام ہو رہا ہے, کتنی ایفرٹ کے ساتھ کام ہو رہا ہے, اور جو چیزیں بتائی گئی ان پہ کام ہو بھی رہا ہے یا کہ نہیں. Respond to the recommendations in the report by explaining what can and cannot be done and why or why not. Develop timetable for corrective actions. Monitor that the scheduled actions have been completed. Check the condition of injured workers. Educate and train other workers at risk. Reorient workers on their return to work. وہ کام پہ واپس آئے, ری اورینٹ مطلب ان کو دوبارہ سے اورینٹیشن دیں, ان میں نکھار لائیں تاکہ وہ کام کو دوبارہ خوش اسلوبی سے کرنے کی کوشش کریں. یہ جی اس کی دوسری اور آخری اسائنمنٹ ہے اس موڈیول کی, اس ایلیمنٹ آپ کے 4 کی, یونٹ 1 ایلیمنٹ 4 لیول 6 ٹاپک کی. اور یہ اتنا ہی اس سے کم لیول جیسا نیبوش لیول 3, آئیوش لیول 3 یا اس سے کم کے لیولز پہ بھی یہ ایکٹیو ری ایکٹیو مانیٹرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا ہی امپورٹنٹ یا فائدہ مند ہے جتنا کہ لیول 6 یا 7 والوں کے لیے. کوئک ریویژن. نمبر 1, give an outline for the qualities possessed by the members of an investigation team for occupational health and safety. Give a description for the investigation procedure. Enlist do's and don'ts of an interviewing process. What are the compulsory follow-up actions of an investigation process. آپ نے اس کی اسائنمنٹ بنانی ہے. اسائنمنٹ بنانے کے بعد طریقہ وہی ہے, مجھے واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں, مجھے ای میل کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں, اور باقی جس طرح آپ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس لیکچر کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی. بہت جلد یونٹ 1 کے ایلیمنٹ 5 کے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.